باتیں صحابہ اس حوالے سے حضور نے ایک جہاد میں غزوے میں آپ شہید تھے. صحابی مصطفیٰ ہے بڑا مشہور واقعہ قتادہ نام تو سنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جہاد کرتے کرتے ایک تیر لگتا ہے ان کی آنکھ میں. آنکھ کا ہیرا باہر نکل آتا ہے, بہنا شروع کرتا ہے. صحابہ نے کہا باہر نکال کے اتنی تکلیف دے رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, پہلے میں اپنے نبی کی بات کر رہا ہوں. جہاد خدا کے لیے کر رہے تھے, اللہ کے لیے لڑ رہے تھے. تیر آیا, آنکھ زخمی ہو گئی, ہیرا باہر نکل آیا. لیکن بات نہیں, میں اپنے نبی کی بات کر رہا ہوں کہ واردہ میں پہنچتے ہیں. حضور میں یہ نہیں ارشاد کرتا ہے میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. ارے جس کے لیے تیار کر رہے ہو اسی سے سوال کرو, آنے آؤ میرے نبی. قتادہ نزدیک ہوتے ہیں, میرے مصطفیٰ کریم آنکھ کا ہیرا لے کر آنکھ میں واپس رکھتے ہیں. ارے یار سوچو وہ صحیح, اس آنکھ کے ہیرے کو تیر لگ چکا ہے, زخمی ہو چکا ہے, چہرے پر بہ رہا ہے. مصطفیٰ کریم کا ہاتھ لگتا ہے اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ساری عمر وہ یہ پہچان نہیں سکا کہ میری کس طرح سے تیر لگا تھا. اور روشنی اتنی تیز ہوتی کہ دوسری آنکھ سے بھی بڑھ کر نظر آتا تھا. اس لیے کہ ذات مصطفیٰ کا ہاتھ لگنے سے اس میں وہ برکت آ گئی تھی. اللہ نے وہ کرم کیا تھا کہ وہ طاقت مصطفیٰ کریم کو دی ہوئی تھی, وہ اختیار مصطفیٰ کریم کو دیا ہوا تھا. آنکھ واپس رکھتے ہیں, روشنی واپس آ جاتی ہے. صحابی ہے حضرت علامہ بڑا مشہور واقعہ ہے. جہاد میں بڑا ایسا مار تھا مسلمانوں میں, بڑی سختی اور تنگی کا وقت بھی تھا. لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ جاتی ہے. تلوار ٹوٹتی ہے, اب کیا کریں؟ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. نبی یہ دواروں کی خدمت میں آتے ہیں, یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے, دشمن کا زور ہے, کیا کرو؟ اس وقت مسلمانوں کے پاس گری گری تلواریں تھی, حالت ایسی تھی. میرے نبی کے ہاتھ میں ایک قیدی تھی. غور کرو ذرا, سوچو ذرا, اپنے نبی کی عظمت کو دیکھو, اپنے نبی کی شان کو دیکھو, اپنے نبی کے اختیار کو دیکھو. مصطفیٰ کریم نے وہ قیدی دفعہ کہ آپ ہاتھ میں لے. حضرت تعالیٰ جب اس قیدی کو دیکھتے وہ تلوار بنی ہوئی ہے, تلوار بنی ہوئی ہے, اور کہتے ہیں اچھا طرف اس تلوار کے ساتھ وہ جہاد کرتے ہیں. ارے نبی قیدی عطا کرے, اس کے اختیار اور طاقت سے تو تلوار بن جاتی ہے. نبی اگر آنکھ بہ رہی ہے دوبارہ آنکھ میں رکھے وہ آنکھ واپس آ جاتی ہے. اسی پر نہیں حضرت جابر صاحب کو آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوا ہے. ایک ہی بکری تھی, نبی کی ضیافت میں خرچ کر دی, بیٹے آئے رونا شروع کر دیا, کہا کوئی بات نہیں, ہڈیاں اکٹھی کرو, اور حضور نے دوا فرمائے, بکری سامنے آ گئی. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. ایک صحابی تھے, یہودی کا بڑا بکواس کیا کرتا تھا, نبی کی شان میں بڑی گستاخی کیا کرتا تھا. انہوں نے مل کر کہا کہ اپنے جان کا اس کو ختم کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں. لیکن وہ ایک کیڑے میں رہتا تھا, سردار تھا, کیڑے کے دروازے بند ہوتے تھے, نبی آدمی نہیں جا سکتا تھا. یہ کسی طریقے پر جاتے ہیں, اسے قتل کر کے واپس آتے ہیں, باہر بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کے قتل کا اعلان ہو, پھر نبی کے پاس جاؤ. جب اعلان ہوتا ہے وہ بہت ہو گئی, بھاگتے چلے جاتے ہیں, اور بھاگتے ہوئے جب اس کیڑے سے نکلتے ہیں پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے, ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, باندھ دیتے ہیں. نبی کے بارگاہ میں آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ استاد کا خاتمہ ہو گیا, یہودی کو
جاتے ہیں وہ ولادت مصطفیٰ کی رات سے افضل نہیں ہے. یہ علماء نے لکھا ہوا ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وجہ سے، جس شخص کی وجہ سے، جس چیز کی وجہ سے کسی کو شرف حاصل ہوتا ہے، جس کو شرف حاصل ہوتا ہے وہ افضل نہیں ٹھہرتی، جس کی وجہ سے شرف حاصل ہوتا ہے وہ افضل ٹھہرتا ہے. انہیں کہا لائلۃ القدر ہمیں کیوں ملی؟ کہ جب ہم نے نبی پر ترجمہ پڑھا، جب ہمیں قرآن دیا، جب ہمیں ذات مصطفیٰ کی اور نبی نے کہا کہ یہ لائلۃ القدر ہے. انہوں نے کہا لائلۃ القدر افضل نہیں ہے، میرے نبی کی ولادت والی رات افضل ہے. بلکہ بعد میں تو کہا مصطفیٰ کریم کا روزہ اقدس جو ہے ہر چیز سے افضل ہے. عقیدت اور محبت کی بات ہے نا، اور یہ حقیقت ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن، بلکہ جب یہ حضور بڑے پریشان رہتے تھے. کس لیے؟ امت کے لیے. امت کے لیے پریشان رہتے تھے. یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ وہی امت جب کبھی کہتی ہے حضور بے اختیار، وہی امت حضور کو علم نہیں، وہی امت حضور ہماری طرح ہے. یہ ساری امت ہی ہے. حضور جب پریشان رہتے تھے تو جبریل امین رسول پڑھوتی کا رسول کا ہوتا ہوا قرآن کیا آیا ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا جبریل میں راضی نہیں ہوں. ارے دیکھو یار، اللہ کے نبی ہے نا، اللہ نے اختیار کیا تو کہہ رہے ہیں میں راضی ہوں. وہ کہ اللہ کہہ رہا ہے رسول پڑھوتی کا رسول کا ہوتا ہوا. ارے محبوب اتنا عطا کروں گا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں حضور بڑھا کرتے ہو امت کے بارے میں؟ اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. ارے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں جبریل کیا کر رہے ہیں کعبہ سے کرو، میں راضی نہیں ہوں گا. جبریل امین جاتے ہیں پھر آپ بتاتے ہیں رب کہہ رہا کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ اس بات پر راضی ہوں گے. کہا میں تب راضی ہوں گا میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہیں جائے گا. اور صحابہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ نے کہا جب حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں راضی نہیں ہوں گا، اور پھر کہا میرا کوئی امتی جبریل امین آئے یا رسول اللہ کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ کہا جب تک میرا امتی ایک بھی جہنم میں جانے والا ہے میں راضی نہیں ہوں گا. تو جبریل امین نے کہا رب کہتے ہیں آپ کو راضی کروں گا، آپ کو راضی کروں گا. تو راضی کرنا کیا؟ کہ ساری امت کو جہنم میں بھیج دے. راضی کرنا یہ ہے کہ جو ولادت منانے والے لوگ ہیں، جو ولادت منانے والے لوگ ہیں، جو نبی کا نام کرنے والے لوگ ہیں، جو احترام کرنے والے لوگ ہیں، جو تعظیم کرنے والے لوگ ہیں، عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اور ذات مصطفیٰ کی وجہ سے رب کعبہ سے جہنم میں نہیں جانے دے گا، جنت عطا کرے گا. صبر کی جب اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا جبریل امین نے کہا محبوب آپ کو راضی کروں گا. تو جب اللہ کے نبی نے کہا کوئی امتی جہنم میں نہیں رہے گا، صحابہ کہتے ہیں کہ کفر کے بعد جب ہم ایمان میں آئے، کفر کے بعد جب ہم ایمان میں آئے تو سب سے بڑھ کر ہمیں اس آیت مبارکہ سے ملی کہ یہ اختیار کا مصطفیٰ کریم کو اللہ نے عطا کیا. حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا. یہ تو دنیا کی بات ہے، قیامت کا دن ہوگا. سارے انبیاء ان کے اپنے اپنے ممبر ہوں گے، اس کا بیٹھے ہوں گے میرا ممبر خالی ہوگا، میری کرسی خالی ہو میں نہیں بیٹھوں گا. جبریل امین آئیں گے اللہ ارشاد فرماتے ہیں حضور آپ کیوں نہیں بیٹھتے، آپ بیٹھے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں گے میرے بابا میں نہیں بیٹھوں گا. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ یہ لاڈ تو وہی کر سکتا ہے نا جس کی مانی جاتی ہے، جس کی سنی جاتی ہے، جسے اختیار دیا جاتا ہے. کہ اللہ میں نہیں بیٹھوں گا. اللہ کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہاں پر نہیں کہہ سکتا. اگر کہہ سکتا تو آدم علیہ السلام سے لے کر حدیث مبارکہ